چوری، راہزنی اور گنڈا ٹیکس کی وصولیابی پر میری روزی کا دارو مدار رہا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کبھی محنت مزدور سے ایک پیسہ بھی کمانے میں کامیابی حاصل کی ہو۔ اسکندر علی نے چرس فروشی اور اس کے بعد ایرن فروشی کی راہ دکھائی، اور میں ایک پلاسٹک فیکٹری کا مالک ہونے کے باوجود روزی کمانے کے اس جائز ذریعے پر کبھی بھروسہ یا توجہ نہ دے سکا، کیونکہ اسکندر علی کے ذہن سے فرار کی کوئی بھی کوشش خودکشی کے مترادف ہوتی۔ لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ قانون چکن ہونے کے باوجود میں کسی ملک دشمن سازش کا اعلی کار بنوں۔ جرائم پیشہ ہونے کے باوجود حب الوطنی کے بارے میں میرا اپنا ایک معیار تھا۔ شاید سوچا جائے کہ میں خود غرض تھا، اور میری سوچ یہ تھی کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو اسے بنانے کے ساتھ ہی بگاڑنا ہمارا حق ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے دوسروں کو اس کی بےخونی پر توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا۔ نہ جانے کتنے لوگ حالات کے تحت مجبور ہو کر جرائم کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ قانون شکنی کرتے کرتے وہ وطن دشمن ہو جائے۔ میں نے خود دیکھا اور پرانے پاپیوں سے سنا کہ ہندوستان سے ہونے والی جنگوں میں ہر شخص جرائم سے کنارہ کش ہو کر ملک کی سلامتی اور فتح کے لیے دستے دعا تھا۔ چوروں اور لٹیروں نے شہریوں کے ساتھ مل کر خندقیں کھودی اور ریت کی دیواریں اٹھائی تھی۔ رات کی اس تنہائی میں میرے نزدیک ایک بار پھر وہی موڑ آ گیا تھا۔ آرتھر اور شولز نے جو کچھ بتایا، اگر وہ درست تھا تو معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا۔ ان کے پاس مشاہدے اور تجربے تھے، لیکن میرے پاس ایسی کڑیاں تھیں جو ان کے تجزیے کی تصدیق کرتی تھی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اس وقت بستر چھوڑ دوں اور کسی ذمہ دار افسر کے سامنے سب کچھ اگلتا چلا جاؤں۔ جب قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئیں گے تو تنظیم کے معمولی کارندوں سے اس کے بڑوں تک کسی کو نہیں امان مل سکے گی۔ میرے اعصاب پر اس خیال کے زیر اثر کافی دیر تک نشہ سچایا رہا۔ میں دل ہی دل میں امکانی کارروائیوں اور ان کے نتائج کے بارے میں سوچتا رہا، مگر پھر اچانک مجھے ان دو سماجی کارکنوں کا عبرتناک حشر یاد آ گیا جو گلباز خان کا نام لیے بغیر ہمیشہ اس کے اڈے کے خلاف مہم چلاتے رہے تھے، اور پھر اپنے علاقے کے تھانے کے انچارج کی شہ پر خم ٹھوک کر چھاپے کی کارروائی میں شریک ہونے کی حماقت کر بیٹھے تھے۔ انچارج بھتے میں کمی کے معاملے میں گلباز خان کو رگیدنا چاہتا تھا، لہذا اچانک ہی اس کے ذہن میں قانون کی بالادستی کا تصور بیدار ہو گیا۔ پھر جب 1.5 لاکھ کی بات ختم کر کے علاقے کے SHO کی بالادستی تسلیم کر لی گئی تو دفات میں رد و بدل ہوئی۔ گلباز خان ضمانت پر رہا ہو گیا، اور اس کے رہا ہوتے ہی اس کے حواریوں نے ایک سماجی کارکن کو اس بری طرح مارا کہ اس کی ایک ٹانگ توڑ ڈالی۔ دوسرے کی موٹر سائیکل کو ایک نامعلوم تیز رفتار کار نے اس بری طرح ٹکر ماری کہ وہ لہو لہان ہو کر اسپتال جا پہنچا، اور علاقہ پولیس نے نقش امن کے خطرے کے لیے ان دونوں کو اسپتال ہی میں حراست میں لے لیا، کیونکہ پولیس کو خدشہ تھا کہ وہ ان اتفاقی حادثات کو اپنے پرانے دشمن گلباز خان کے خلاف مہم کا بہانہ بنا کر امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں جس کسی کو اپنی کتھا سناتا وہ ہیروئن فروشوں میں کسی بڑی سازش کے امکان کو نظر انداز کر کے مجھے اسکندر علی جیسے معزز اور ہر دل عزیز شہری کے قتل کے الزام میں اندر کرا دیتا، اور پھر تفتیش کے روایتی انداز میں میری وہ درگت بنائی جاتی کہ حب الوطنی کا سارا خمار ہرن ہو جاتا۔ قانون سے مدد لینے کی راہ مسدود تھی، مگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کسی کی مدد کے بغیر اسکندر علی کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اب تک میری مہم ساتھی اقتدار کے لیے تھی، جس میں طارق کے قتل کے انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا، مگر اب میں نے عہد کر لیا تھا کہ تنظیم میں رہتے ہوئے اپنی ذات کو ہر شعبے سے بالا رکھ کر اس کی جڑیں کاٹتا رہوں گا، اور اپنی زد میں آئے ہوئے کسی شخص کو معاف نہیں کروں گا۔ اسکندر علی کو معزول کر کے تنظیم کے بڑے اپنے گھروں میں مطمئن تھے۔ اس نے طارق لاہور سے اپنی حفاظتی اثار کی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ہاتھوں قسم پرسی کے عالم میں مارا جا چکا تھا۔ یہ خبر جلد یا بعدیر ان بڑوں کو مل ہی چالی تھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ آوازوں سے کام چلانے والے ان سفاق بھیڑیوں کو کیوں نہ ایک آواز ہی کے اسرار میں مبتلا کر کے خوف زدہ کیا جائے۔ خوف زدہ ہونے کے بعد ان سے ایسی حماقتوں کا ارتکاب ہو سکتا تھا جو یقینی طور پر میرے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ اس وقت تک میرے پاس جو کچھ معلومات تھی ان کے مطابق سب سے بڑی شخصیت A2 کی ہو سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس گمنام شخص کی طرف سے B4 کے قتل کی خبر سن کر اس کی نیند ضرور اڑ جائے گی۔ مجھے اسکندر علی کے مکان سے ملے ہوئے 4 نمبر زبانی یاد تھے، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً وہ کاغذ دیکھ لیا جس پر نمبر لکھے ہوئے تھے، اور پھر فون پر لاہور کا وہ نمبر ملانے لگا۔ لاہور کی ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے حوالے سے نہ جانے کیوں مجھے پورا یقین تھا کہ 5 حصوں پر مشتمل وہ نمبر لاہور ہی کا ہوگا۔ اس سے بیشتر میں ان نمبروں پر اس لیے کسی سے بات کرنے سے گریز کرتا رہا کہ میرے پاس کوئی موضوع نہیں تھا، اور نہ میں یہ جانتا تھا کہ ان نمبروں پر کسی مخصوص آدمی سے بات کرنے کے لیے کون سا کوڈ مقرر تھا۔ لیکن اسکندر علی کے قتل کے بعد میں بآسانی ایک شخص کے طور پر بات کر سکتا تھا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی خطرہ تھا
کہ آئندہ کے لیے اس فون نمبر کا استعمال ترک کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی خطرہ مول لیے بغیر پیش قدمی بھی ممکن نہیں تھی۔ دوسری گھنٹی پر نیند کے خمار سے بوجھل ایک نسوانی آواز نے فون ریسیو کیا۔ بے اختیار میری نگاہ ٹائم پیس پر گئی تو وہاں 11 بجنے والے تھے، جس کا مطلب تھا کہ لاہور میں واقعی سونے کا وقت ہو گیا تھا۔ صاحب موجود ہیں؟ میں نے شائستہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے دانستہ وہ نام استعمال کیا، کیونکہ پنجاب میں یہ لفظ ناموں کے ساتھ بکثرت استعمال ہوتا تھا، اور پھر میرے مقصد کے لیے وہ نام زو معنی بھی تھا۔ لیکن فون پر خلافت ہو کے عورت کی آواز سن کر میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ اگر محض آواز کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا ہوتی تو میں بولنے والی کو 100% خانہ دار خاتون قرار دیتا۔ یہاں اس نام کا کوئی بندہ نہیں رہتا۔ پنجابی لب و لہجے میں اردو بولتے ہوئے جواب دیا گیا۔ آپ نے کس نمبر پر فون کیا ہے؟ نیند خراب کیے جانے کے باوجود اس کے لہجے میں ناگواری پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نمبر دوہرا دیا۔ سکندر صاحب نے کل ہی مجھے یہ نمبر دیا تھا، ان سے ایک خاص بات کرنا تھی۔ نمبر تو یہی ہے۔ نسوانی آواز میں تشویش پیدا ہوگی، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نمبر پر سکندر نام کا کوئی بندہ نہیں ہے، شاید آپ کے شوہر۔ میں نے بات بڑھانا چاہیے لیکن اس نے سخت لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ ایک باری میں نے کہہ دیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا، مہربانی کرو اور اب تنگ نہ کرنا، میں بوڑھی اور بلڈ پریشر کے مریض ہوں۔ شاید وہ ریسیور ہاتھ میں تھامے میری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب میں نے مایوسانہ انداز میں گہرا سانس لے کر ریسیور رکھا تو میرا ذہن اس ناکامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عورت نے جو کچھ کہا شاید سچ ہی تھا۔ وہ بوڑھی بلڈ پریشر کی مریضہ اور ایک گھریلو عورت تھی، بقول اس کے کہ وہاں کوئی مرد نہیں رہتا تھا۔ پھر وہ کون تھا جو اس نمبر پر A2 کے طور پر بات کرتا تھا؟ سکندر کی ڈائری میں خفیہ طور پر لکھا ہوا وہ نمبر یقینی طور پر اہم تھا، لیکن میں اس کی اہمیت دریافت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ نمبر کسی اور شہر کا نہ ہو، اور میں فوراً ہی پنڈی کا کوڈ ڈائل کر کے وہ نمبر ملانے لگا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے کاروباری رابطوں کا رش نہ ہونے کی وجہ سے لائن بآسانی مل گئی، لیکن دوسری طرف سے انگیز ٹیون آتی رہی۔ یک بیک میرے خون کا دوران تیز ہو گیا۔ جو شخص رات کے 11 بجے بھی فون استعمال کر رہا ہو، اس کے بارے میں لازمی طور پر پہلی بار کوئی اچھا تاثر نہیں ابھرتا۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے سگریٹ سلگائی۔ چند منٹوں کے بعد دوبارہ کوشش کی تو پھر وہی انگیز ٹیون سننا پڑی۔ پھر میں تھوڑے وقفے سے باری باری وہی نمبر ملانے لگا، لیکن دوسری طرف سے ہر بار وہی ایک ٹیون گونجتی رہی۔ اس کا دو ہی اسباب ہو سکتے تھے کہ وہ نمبر خراب تھا یا پھر راولپنڈی میں سرے سے اس نمبر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی کوشش ترک کر دی اور خیالات میں ڈوبا بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلی صبح میرے لیے اس اعتبار سے انتہائی مایوس کن تھی کہ اخبارات میں میرے کارنامے کے سرے سے کوئی ذکر ہی موجود نہیں تھا۔ یہ امکان تو سراسر امکان تھا کہ سکندر کی لاش دریافت نہ ہوئی ہو، وہ خود مارا گیا تھا، لیکن باہر اس کے نہ جانے کتنے ملازم موجود رہے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک سے میرا سامنا ہوا تھا۔ اس سکندر علی کے ساتھ بند کمرے میں ساکی گری کرنے والی عورت کو میں وہیں بے ہوش چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے یقیناً سب سے پہلے اپنے رنگین مزاج ساتھی کی لاش دیکھی ہوگی اور پھر اودم مچا کر ہر ایک کو وہاں سمیٹ لیا ہوگا۔ بات صرف اتنی معلوم ہوتی تھی کہ قتل کی واردات ہے ٹھٹا کے ایک دور افتادہ علاقے میں شہری سہولتوں سے محروم زرعی جاگیر پر پیش آئی تھی، لہذا وہاں سے خبر پہنچنے میں کافی سے زیادہ تاخیر ہوئی ہوگی، اور یوں وہ خبر صبح کے اخبار میں جگہ نہ پا سکی۔ میں روانگی کے لیے تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک خلاف معمول مجھے اپنے ٹرانسمیٹر پر کال کا اشارہ موصول ہونے لگا۔ اس سے پہلے کبھی صبح یوں کوئی پیغام نہیں آیا تھا، لہذا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بلٹ کر کے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ کال اس فریکوینسی پر آ رہی تھی جو پہلے میرے اور B4 کے رابطے کے لیے مخصوص تھی، اور سکندر علی کے بعد C1 نے بھی اس گفتگو کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ سیکنگ کالنگ D1 اوور۔ آپریٹر آن ہونے کے بعد ریڈیائی شور میں چند لمحوں کے بعد آواز ابھری اور میں نے فوری طور پر C1 کے لیے اس پیغام کا جواب نشر کر دیا۔ کل تم کہاں تھے؟ C1 کی قدر تلخ آواز سن کر میری آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا آ گیا۔ شام کو میں نے 3 بار تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہاری طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اوور۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غیر مرئی قوت نے میرے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی ہو۔ سکندر علی کے قتل کی مہم پر روانہ ہوتے ہوئے میں نے اپنے منصوبے کے ہر پہلو پر بھرپور توجہ دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اپنی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے میری ذات کسی بھی شعبے کی زد میں نہ آ سکے گی۔ کراچی سے سکندر فارمز تک کے سفر میں آپریٹرز میرے ساتھ رہا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بھول کا شکار ہوا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ایسے ہر مواصلاتی آلے کی کارکردگی کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، جس سے باہر نہ کوئی سگنل وصول کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی پیغام کسی دوسرے کے لیے نشر کیا جا سکتا ہے۔ آپریٹر چونکہ شہری حدود میں باہمی رابطے کے لیے مخصوص تھا، لہذا جیبی ساخت کی بنا پر اس کا دائرہ کار بمشکل 10-15 میل پر مشتمل رہا ہوگا، جبکہ سکندر علی کے گناہوں کا حساب چکانے کے لیے میں اس سے کہیں دور نکل گیا تھا، اور ذرا سی بے احتیاطی کی بنا پر C1 کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کہیں دور گیا ہوا تھا۔ کل مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سنسناتے ہوئے ذہن کے ساتھ اعتراف کیا۔
ऑपरेटर्स में घर पर छोड़ गया था। मेरा ख्याल था कि इसकी जरूरत शाम ही को पेश आएगी, लेकिन वापसी में मुझे 9 बज गए। ओवर। कार रुक गई थी। इस बार C1 का लहजा जारहाना था। मुझे तफसील चाहिए तुम्हारी मसरूफियात की। ओवर। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। बात बिल्कुल तुल गई थी। शायद C1 मेरी तरफ से शकूक का शिकार हो गया था। बेफिक्री और तहफ़्फ़ुज़ के भरपूर एहसास पर छा जाने वाला वो खतरा उस मोड़ पर मेरे लिए बहुत मुहिब था। मैंने लहजा भर में सोच लिया कि अगर बात बिगड़ ही गई थी तो मुदाफ़ाना रवैया मेरे तिबाही पर खत्म हो सकता था। लिहाजा मैंने नदामत के इजहार के बजाय गुस्सा दिखाया। कल एक डेट थी मेरी। मैंने कदर तेज लहजे में कहा, इसकी क्या तफसील जानना चाहते हो तुम? मैं खुद मोहतात रहता हूँ। मैंने अपना एक कलमा अपनी जिम्मेदारियों के लिए वक्फ किया हुआ है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने जहन को ताज़ा करने के लिए किसी तफरीह में दिलचस्पी ले सकूं? मैं एक मशीन बनकर तो जिंदा नहीं रह सकता ना। ओवर। तुम बहक रहे हो। उसका लहजा सपाट हो गया। मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि तुम किसी निजी मसरूफियत में उलझे हुए थे। ये ना भूलो को फिलहाल तुम आजमाइशी मरहले से गुजर रहे हो और मुझको जवाब दे हो। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। ओवर। एहतियात ही ने तुम्हें शिकायत का मौका दिया है। इस बार मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा। घर से निकलते हुए मुझे इल्म था कि मेरी क्या मसरूफियात होगी। मैं हर लम्हे ऑपरेटर्स अपने साथ रखता हूँ। सुबह भी साथ ही लेकर चला था, लेकिन रास्ते में ख्याल आया कि ऐसी मुलाकातों में फासले खत्म हो जाते हैं। वो ऑपरेटर्स की मौजूदगी से वाकिफ हो सकती थी। लिहाजा मैं खास तौर पर रास्ते से कर लौटा और ऑपरेटर से एक अलमारी में मुकफिल करके दोबारा दफ्तर के लिए रवाना हुआ। ओवर। मैंने वो फिल बदी कलाबाजी इसलिए खाई थी कि C1 को सब्ज डांसन वाले से जरूर इल्म हुआ होगा कि दफ्तर जाते जाते मैं अचानक शाहराए कायदीन से घर की तरफ मुड़ गया था। अगर मेरी उस खिलाफ मामूल हरकत पर उसको कोई शुबा होता तो मेरी बताई हुई कहानी की रोशनी में वो दूर हो जाना चाहिए था। गनीमत यह था कि बात बिगड़ते बिगड़ते समझने के आसार पैदा हो गए थे। तो सुबह तुम इसलिए दोबारा घर की तरफ लौटे थे। उसने खुद ही मुझ पर अपनी वाकफियत का इजहार कर दिया। चाहे तुम इल्म ना हो, लेकिन तुम्हारी हिफाजत की जा रही थी। मेरे आदमियों से बस ये चूक हुई कि वो दफ्तर से तुम्हारी रवानगी के वक्त गायब थे, वरना उन्हीं से मुझे तुम्हारी मसरूफियात का इल्म हो जाता। तुम्हें अपना दिल बहलाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इसके लिए तुम मुझे पेशगी इत्तला दे सकते हो ताकि मुझे कोई तशवीश न हो। हमारा काम खतरनाक है। जब हर तरफ दोस्तों के साथ दुश्मन भी मौजूद हो तो हालात किसी भी लम्हे बदल सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि ऐसे मौका पर तुमने ऑपरेटर्स घर पर छोड़ दिया था। बहरहाल आइंदा इस तरह राब्ता नहीं टूटना चाहिए। ओवर। मैं मोहतात रहूंगा। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। वैसे हिफाजत या निगरानी की इत्तला मेरे लिए हैरान कुन है, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तुम अपने तरीकाकार पर अमल कर रहे हो। अब मुझे ये तसल्ली रहेगी कि मैं कहीं भी तनहा न होऊंगा। ओवर। इसका गलत मतलब न दो। उसे लाइन ओवर होते बिला तवक्कुफ मेरी तुसी की। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त ही मौजूद हो। तुम्हें इस पर इंतजार किए बगैर अपनी राह इख्तियार करना है। उसकी वजह सुनकर मेरे होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई कि मेरी खुशकिस्मती और हाजिर दिमागी थी कि उसका हर बार मैंने उसी पर लौटा दिया था और वो जारहाना लहजे से गुफ्तगू की इब्तिदा करने के बाद मुदाफत पर उतर आया था। आइडिया साल आइडिया वाल आया है, वो कह रहा था। उसके लिए तुम्हें कोई बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि आदमी 7 बजे जीवा हाउस पहुंचेगा। कल शाम मैं उसी लिए तुमसे बात करना चाह रहा था ताकि तुम जागीर को इत्तला दे सको, क्योंकि अब उससे तुम्हारी गुफ्तगू रात के 8 बजे से पहले होना नामुमकिन है। ओवर। मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने पुरअतमाद लहजे में कहा। मेरे सामने आना मुनासिब नहीं। नादर को बराह रास्त हदायत दी गई तो उसका दिमाग खराब हो सकता है। 7 बजे जहांगीर ही माल वसूल करेगा। ओवर। लेकिन कैसे? मेरा मुआवजा दिया होने के बायस C1 हर बात की जुज़वियात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। उस राब्ते के लिए तो 8 और 8:15 के दरमियान वक्त मुकर्रर है। फिर तुम क्या करोगे? ओवर। हम सब आवाज़ों के वफादार हैं। वो मेरी बदली हुई आवाज़ अच्छी तरह जानता है। मैं उस हंगामी जरूरत के तहत फोन पर उसे हुक्म दूंगा कि वो 8 के बजाय 12 बजे दिन मेरी कॉल का इंतजार करे। फिर सब कुछ तय हो जाएगा। ओवर। तुम वाकई ज़हीन हो। C1 का लहजा तहसीन अमेज था। अब तक जो माल आता रहा वो बड़ी पुड़ियों में था। कीमत की वजह से बहुत से लोग इधर मायल न हो सके होंगे। इस खेप में कम मिकदार की पुड़ियां हैं जो 1 से 4 मरतबा तक इस्तेमाल की जा सकती है। ये 6 रुपए में फरोख्त की जाएगी ताकि हर एक की दस्तरस में आ जाए। ओवर। ये बहुत अच्छा हुआ। काकू गई ज्यादा मिकदार का एहतियात से रखना भी एक मसला था। ओवर। ऊपर वाले हर बात पर निगाह रखते हैं। जिन लोगों के लिए कोई चीज पेश की जाती है उनकी सहूलतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। 25 और 30 से एकदम 6 रुपए की पैकिंग आने से माल बिकने में तेजी आ जाएगी। बाजार में पहले ही बतेरे लोग एक की 6 पुड़िया बनाकर 5-5 रुपए में बेच रहे हैं। उनका मसला भी हल हो जाएगा। ओवर है डाल। उसकी आवाज मादूम हो गई और ऑपरेटर्स पर रेडियाई लहरों का शोर बाकी रह गया। C1 से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैंने घर से निकलने से पहले D1 के तौर पर जहांगीर को 12 बजे अपनी कॉल का इंतजार करने का हुक्म दिया तो फोन पर फौरी तौर पर मेरी आवाज पहचान गया और मेरे मजीद कुछ कहे बगैर उसने समझ लिया कि मेरी अगली कॉल लाजमन ऑपरेटर्स पर होगी। उस काम से फारिग होकर मैं घर से रवाना हुआ। कश्मीर रोड पर सुस्त रफ्तारी से कार चलाता रहा।
اس دوران میں میری نگاہیں مسلسل عقب نما آئینے میں پیچھے آنے والی کاروں کا جائزہ لے رہی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ اس وقت کوئی ایسی کار پیچھے نہیں تھی جس پر تعقب کرنے کا شبہ کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی میں اپنے لگے بندے راستے کے بجائے مزار قائد کے قریب والے چوراہے سے داؤد کالج جانے والے راستے پر ہو لیا۔ جیل روڈ سے اس سڑک پر ٹریفک کا ہجوم چلا رہا تھا، لیکن شہر سے اس طرف جانے والی سڑک تقریباً ویران ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں بدستور سست رفتاری سے اپنی کار چلاتا رہا اور پیچھے سے آنے والی اکا دکا گاڑیاں تیز رفتاری سے آگے نکلتی رہی۔ جب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ اس وقت میرا تعاقب نہیں کیا جا رہا تو میں نے اپنی کار واپس گھما لی۔ شاید میرے ستارے یاوری کر رہی تھی کہ مجھے کرائے کی کار واپس لوٹانے کا سنہری موقع میسر آ گیا تھا۔ اپنی کار میں نے دکانوں کے قریب سڑک کے کنارے پارک کی اور پھر ٹہلتا ہوا ہوٹل کی طویل راہداری سے گزر کر پارکنگ لاٹ کی طرف نکل گیا۔ وہاں میری چھوڑی ہوئی کرائے کی کار جوں کی توں موجود تھی۔ میں اطمینان سے گاڑی اسٹارٹ کی اور اس دفتر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے وہ کار کرائے پر حاصل کی تھی۔ کار واپس لیتے ہوئے ان لوگوں نے خاصی باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لیا تاکہ کسی نقصان کی مد میں من مانا ہرجانہ وصول کر سکے۔ میں خود ان سے الجھنے کی بجائے رسمی سی تکرار کے بعد ایسا ہر نقصان بھگتنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ لوگ میری توقع کے برعکس خاصے شریف ثابت ہوئے اور محض کرائے کی رقم میں نہا کر کے باقی پیسے لوٹا دیے، اور میں ٹیکسی کے ذریعے اس طرف روانہ ہو گیا جہاں میں نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ آفس پہنچ کر میں بار بار اپنی میز پر موجود فائلوں کو دیکھتا رہا، لیکن ہر بار میری نظر دھندلانے لگتی اور عبارت مفہوم سے عاری محسوس ہوتی۔ اسی کشمکش میں 12 بج گئے۔ میں نے اپنی میز کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا دیا جو باہر چوکر پر لگے ہوئے سرخ بلب سے منسلک تھا۔ اس روشنی کی موجودگی میں انٹرکام پر اجازت لیے بغیر کوئی میرے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے گول ہینڈل کے وسط میں لگا ہوا بٹن دبا کر دروازے کو مقفل کر لیا تاکہ بے دہانی میں بھی کسی کے اندر داخلے کا امکان باقی نہ رہے۔ پھر آپریٹر آن کر کے میں نے جہانگیر سے رابطہ قائم کیا۔ وہ حسب توقع میری کال کا منتظر تھا۔ پہلے ہی پیغام پر اس کی طرف سے جواب مل گیا اور میں نے مختصر الفاظ میں اسے شام 7 بجے جیوا ہاؤس میں مال وصول کرنے کی ہدایت دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پڑی ہوئے مال کی مقدار میں کمی اور نئے داموں کے بارے میں اسے بعد میں بھی بتایا جا سکتا تھا۔ 2 بجے میں جہانگیر کے دفتر پہنچا تو بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم آج کا پروگرام بھول ہی گئے، اس نے میز پر پھیلے ہوئے اخبارات سمیٹتے ہوئے کہا، اور میں جواباً کچھ کہنے سے پہلے ایک دم چونک پڑا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے اخبارات لے لیے۔ ایک اخبار میں ماتمی حاشیے کے ساتھ شہر کے مشہور اور معزز سماجی شخصیت کے دلدوز قتل کی خبر موجود تھی۔ باقی 2 اخبارات میں وہ خبر پہلے صفحے پر نمایاں طور پر موجود تھی۔ کس کم جہاں پاک جہانگیر مجھے اس خبر کے مطالعے میں منہمک پا کر تھی میں سے بولا۔ میں نے سر اٹھایا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بہت بولتا رہتا تھا ہم لوگوں کے خلاف، کسی دل جلے نے گردن ہی ناپ لی سارے کی، لیکن یہ برا ہوا۔ میں کوشش کے باوجود اپنے لہجے میں افسوس کا تاثر پیدا نہ کر سکا۔ کتوں کے بھونکنے سے گاڑی نہیں رکتی، لیکن گاڑی چلانے والے کتوں کو مارنے لگ جائیں تو خود مارے جاتے ہیں۔ جلی سرخیوں میں اس قتل کی ذمہ داری منشیات فروشوں کی کسی منظم گروہ پر ڈالی گئی ہے۔ اس وقت تک نہ جانے کتنے افراد اندر ہو چکے ہوں گے۔ وہ کرسی پر جھولتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا دیا۔ پوری خبر پڑھو گے تو دل کھول کر ہنسو گے۔ قسمت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس قتل کی کڑیاں پچھلے دنوں ہماری مخبری پر ہونے والی پکڑ دھکڑ سے ملائی گئی ہیں۔ اخبار کا خیال ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف اس مؤثر ترین مہم میں اسکندر علی کا ہاتھ رہا ہوگا، لہذا وہ اس کی جان کے در پہ ہو گئے۔ ایک کالج کے طالب علم لیڈر نے بھی بیان دیا ہے کہ اس کی کالج میں انسداد منشیات پر ہونے والے مذاکرے میں مہمان خصوصی کے طور پر تقریر کے بعد اسکندر علی کو گمنام دھمکیاں ملی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی پر میرا دل خوش ہو گیا۔ در حقیقت اسکندر علی ہی B4 کے طور پر منشیات فروشوں کے خلاف مہم کا روئے رواں تھا، اور یہ بات گھوم پھر کر اخبارات میں آ ہی گئی تھی۔ اب یہ اور بات تھی کہ اخبارات میں مقتول کے اس فعل کو سماج دوستی کا نام دیا تھا، جبکہ B4 کے روپ میں اس کی مہم شروع سے آخر تک بدنیتی پر مبنی تھی۔ پھر اس نے غزالہ کے کالج کے مذاکرے میں میری موجودگی کا کوئی لگانے کے لیے اپنی اعتماد کے طلباء سے جو فرضی عذر تراشا تھا وہ اس کے قتل کا ایک جواز بن گیا تھا۔ گمنام دھمکیوں کے بعد قتل کے نتیجے میں پولیس اس طالب علم رہنما کو خصوصی حیثیت دیتی اور پھر فنکشن میں موجود بیرونی مہمانوں کی وہ فہرست بھی تفتیش کا حصہ بن جاتی جو اسکندر علی کے ایما پر مرتب کی گئی تھی۔ لیکن غزالہ کی چھٹی حص یا ذہانت کا باعث میرا نام اس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ پڑھ لوں گا پھر۔ میں نے اخبار بے پرواہی سے ایک طرف ڈال دیے۔ یہ بتاؤ کہ آج بلانے کا کیا مقصد تھا؟ ادھر آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہانگیر نے ملحق کا کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھانے کے ساتھ باتیں بھی شروع کر دیں۔ اندر جہانگیر کا ایک ملازم کھانا لگا چکا تھا۔ وہ مجھے پہچانتا تھا اور شاید مجھے دیکھتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ میں نے بیٹھتے بیٹھتے ایک شامی کباب کھانا شروع کر دیا۔ تم باہر جاؤ، جہانگیر نے ملازم سے کہا۔ ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے، اور وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ یہ حالات کب تک یوں ہی چلتے رہیں گے؟
چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ سب کچھ تم پر منحصر ہے، میں نے لقمہ نکل کر کہا۔ میں تو تمہارے حکم کا پابند ہوں، بکواس مت کرو، وہ محبت امیز لہجے میں بولا۔ دوستوں میں صرف تم اس قابل ہو کہ کوئی مشورہ دے سکو، مجھے تو اب وحشت ہونے لگی ہے، آخر وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ جب سامنے آئے بغیر سارا کام چل رہا ہے تو وہ یہ خطرہ کیوں بول لے گا؟ میں نے معنی کے لہجے میں سوال کیا۔ وہ تشویش امیز نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آخر اسے اعتماد کیوں نہیں ہے ہم پر؟ میں دھیمے سے ہنس دیا۔ وہ انسانی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں طارق کے انجام سے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، تمہاری بات مسلسل میرے دماغ پر ہتھوڑے برساتی رہی ہے، جتنا سوچتا ہوں یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ اپنوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ وہ ایک لہجے کے لیے ٹھٹکا، پھر نیچی آواز میں بولا، اور مجھے شبہ ہے کہ اب تمہاری باری آنے والی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ کس بنا پر کہہ رہی ہو تم؟ پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں لیکن تم اسٹینڈ بائی رہو گے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر رازدارانہ لہجے میں بولا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے میری باری آنے کے امکان کا ذکر اپنی نجی معلومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ میری کہی ہوئی بات کے حوالے سے کیا تھا۔ دیون تمہیں کسی برے موقع کے لیے پال رہا ہے۔ احمد یار اور ٹائیگر بدستور نادر سے اٹیچ رہیں گے اور وقت پڑنے پر تم قربانی کے بکرے کے طور پر کسی خطرے میں جھونک دیے جاؤ گے۔ وہ کہے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ بغاوت کی تیاریوں میں ایک اور مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے ذہن میں عدم تحفظ کا خطرہ جنم دے چکا تھا اور اس نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بظاہر اندر کی ایک بات میرے سامنے اگل دی تھی، لیکن میں اتنا احمق نہیں تھا کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر دیتا۔ بیفور کی برسوں کی رفاقت میں نے بنیادی گر یہی سیکھا تھا کہ کامیابی کے لیے اپنی ذات کو پس پردہ رکھنا ضروری ہے۔ آدمی قانون شکن بن کر پیسہ تو کما لیتا ہے لیکن ہر وقت اپنے حریفوں کی کھلی عزت پر رہتا ہے۔ گمنام رہے تو خطروں سے بچ کر معاشرے میں عزت اور نیک شہرت بھی کمانے لگتا ہے۔ جہانگیر میری چال میں آ گیا تھا اور میں بآسانی اسے اپنے اشاروں پر چلا سکتا تھا۔ جہانگیر سے گفتگو کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ طارق کو مروانے والا راجہ سکندر علی تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں اس کے انجام کو پہنچا دیا تھا اور یوں طارق کے لہو کا انتقام لے لیا تھا۔ جہانگیر بیچارے کو علم نہیں تھا کہ طارق کیسے مارا گیا، لیکن اس کے ذہن میں بھی شبہات سر ابھارنے لگے تھے اور اس نے اس موضوع پر مجھ سے بات کر کے میرے لیے ایک راہ پیدا کر دی تھی۔ اس سے پہلے میں بالکل تنہا تھا لیکن اب مجھے یقین تھا کہ جہانگیر کے ذہن میں بھی باغیانہ خیالات پرورش پانے لگے تھے۔ کسی بھی مرحلے پر میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتا تو شاید جہانگیر کو اس میں شامل کر کے اس سے کام لے سکتا تھا۔ سکون اور آسودگی کی اس لہر میں میرے ذہن میں غزالہ کا روشن سراپا اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ترایا اور میرا دل بے اختیار اس سے ملنے کے لیے مچل اٹھا۔ وہ خوبصورت شعر یاد آنے لگے جو میں نے محض اسے سنانے کے لیے یاد کیے ہوئے تھے۔ کاش ایسا ہو کہ اب کی بے وفائی میں کروں، تو پھر ایک کریا بکریا کو بکو میرے لیے، میں تو لہا محدود ہو جاؤں سمندر کی طرح، تو بہے دریا بدریا جو بجو میرے لیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے گھر کا نمبر ملا ہی لیا اور اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ طلب صادق ہو تو ہر مشکل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ فون پر غزالہ خود موجود تھی، باپ کہیں گیا ہوا تھا، ماں آرام کر رہی تھی۔ میں نے اسے مدعو کیا تو وہ خود ہی مل بیٹھنے کو تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں مقررہ سٹور کے قریب پہنچا تو وہ فٹ پاتھ پر ہراساں سے انداز میں میری منتظر تھی۔ اسے لے کر میں فوراً ہی ایک نیک نام ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور میں راستے بھر اس لطیف پیرائے میں چھیڑتا رہا۔ ہوٹل پہنچنے تک اس کے مزاج کی خوشحالی بحال ہو چکی تھی اور میں اس کے تیکھے فکروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے فیملی کیبن میں تھوڑی سی تمہید کے بعد میں نے وفا کا ذکر چھیڑا اور اس کا تجسس پیدا کرنے کے بعد وہ دونوں ہی اشعار اسے سنا ڈالے۔ کتی پسند نہیں آئے۔ خاموشی سے اشعار سننے کے بعد غزالہ نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے رخساروں پر نمایاں ہونے والی دلکش گڑھوں کے حسن میں کھو گیا۔ اندر کرب و حسرت کے اظہار کی بات ہو تو شعر بہت خوبصورت ہے۔ 4 مصروں میں محرومیوں کی ایک لمبی داستان سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے، لیکن ان شعروں کو کسی مخصوص حوالے سے ہٹ کر دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے توہین امیز ہے۔ توہین امیز ہے؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ سادہ لفظوں اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت شعروں میں شاعر نے اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا اور تم اسے توہین امیز کہہ رہی ہو؟ توبہ! وہ پھریری لے کر دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، کس قدر خوفناک بد دعا ہے۔ دوسرے مصرے میں تو کیا شاعر کی عزت گلی کوچوں میں رسوا نہ ہوگی؟ اور پہلے مصرے سے تو یوں لگتا ہے جیسے ازل سے بے وفائی عورت کے خمیر میں ہے اور مرد بیچارہ پیدائشی معصوم جسے حسرت ہی ہے کہ کاش اسے بھی بے وفائی کا موقع نصیب ہو سکے۔ تنویر صاحب، وفا تو عورت ہی کا حصہ ہے۔ شوہر مجرم اور بد کردار بھی ہو تو بیوی وفا کا عہد نبھاتی رہتی ہے، لیکن بیوی بد کردار ہو جائے تو شوہر کبھی برداشت نہیں کرتا۔
انکشاف ہوتے ہی تشدد، طلاق یا پھر قتل کی ایک سنسنی خیز واردات وجود میں آ جاتی ہے۔ اسے کیا نام دیں گے آپ؟ ہر شعر کو شاعر کی آپ بیتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں نے کوریا میز پر ٹکا کر سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ شعر تو ایک آفاقی حقیقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے کرب کو محسوس کر کے شاعر کو الہام ہوا ہو۔ شعر اچھا ہوتا ہے یا خراب، حوالوں سے اس کی حیثیت نہیں بدلتی۔ تم اسے مرد کی آواز کیوں سمجھ رہی ہو سکتا ہے شاعر نے کسی وفا گزیدہ نازنین کا دکھ اس اشعار میں ڈالا ہو۔ وہ چونکی اور پھر شرمسار سے ہو گئی۔ بحث میں آپ سے جیتنا تو مشکل ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ شعروں کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ بظاہر تو آپ حقائق کی دنیا کے آدمی معلوم ہوتے ہیں جو خوابوں سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ شعر تو سراسر ایک خواب ہی ہوتا ہے۔ بس سال پر شاید پورے ادب میں ایک بھی اچھا شعر نہ مل سکے۔ ہاں، ہجر اور فراق کے موضوع پر ہزاروں خوبصورت اشعار مل جائیں گے۔ جو دل حسن سے گھائل ہو جائے اس میں گداز آ ہی جاتا ہے، اور اچھے شعروں کو ایک نیا مسکن مل جاتا ہے۔ میں نے شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وصال ہوتے ہی اشعار بے دخل کر دیے جاتے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ کب تک اشعار یاد کراتی ہو۔ اس نے نگاہیں چرا لی اور کولڈ کافی کے گلاس کی طرف متوجہ ہوگی، جس کی بیرونی سطح پر نمی کے قطرے موتیوں کی طرح جلملا رہے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں، شاید میں آپ کے معیار پر پوری نہ اتر سکوں۔ اس کا لہجہ اداس اور کھویا سا تھا۔ میری شخصیت سے الجھی سی ہے۔ گھر میں ہمیشہ سے میں نے اپنے اور والدین کے درمیان ایک غیر مرئی سی دیوار محسوس کی ہے۔ اجنبیت اور شبہات کی اس فضا میں نے اپنی شناخت برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی میں الجھ سی گئی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھت کے نیچے 4 افراد کے کنبے کے بجائے 4 اجنبی رہ رہے ہیں، تنہا اکائیوں کی طرح۔ بھائی پاگل ہے، ماں باپ اپنے قول میں مگن ہے، ڈیڈی نے اپنی بیشتر عمر گھر سے باہر گزاری اور کبھی میری تربیت میں حصہ نہ لے سکے، لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد اچانک ہی وہ توقع کرتے ہیں کہ میں ان کے اصولوں پر چلوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے درمیان بس ایسا واجبی سا تعلق ہے جو بس میں برسوں سے ہر روز ساتھ سفر کرنے والوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی گرم جوشی بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اچھا دوست سمجھ کر خوشگوار لمحوں کی تلاش میں آپ کی طرف بڑھی تھی۔ میرا ذہن بالکل صاف تھا، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ سنجیدگی اختیار کر لیں گے۔ اس نے سر جھٹک کر نظریں اٹھائی اور مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر بوجھل انداز میں مسکراتی۔ میرا خیال ہے کہ ہم آپس میں ملنا ترک کر دیں۔ کچھ دن شاید خلش ہوگی، پھر ہم ایک دوسرے کو بھول کر اپنے راستوں میں کھو جائیں گے۔ اپنے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر میں تعلق برقرار رکھنے پر تلا رہوں تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ اس کی دھیمی آواز ابھری۔ پھر وہی میری بات؟ میں قدرے تیز لہجے میں بولا، میں تمہارے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ اعتماد نہ ہوتا تو اس ہوٹل کے فیملی کیبن میں یوں تنہا آپ کے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ وہ میز کی سطح پر نظریں جمائے دھیمی اور سسراتی سی آواز میں بولی، لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کر نہیں کہی جا سکتی۔ میں چونک پڑا۔ وہ تو بڑی عجیب سی بات کہہ ڈالی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی باتیں تھیں جن کو وہ کھل کر بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اسے میری اصلیت کا علم نہ ہو گیا ہو۔ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی اور اسکندر علی کے معاملے میں اپنی خداداد ذہانت اور مضبوط قوت فیصلہ سے کام لے کر مجھے بہت بڑی الجھن سے بچا چکی تھی۔ اگر اس نے اسکندر علی کے ماں پر تیار کی جانے والی فنکشن میں شرکت کرنے والے بیرونی مہمانوں کے فہرست میں میرا نام درج کرا دیا ہوتا تو وہ خبیث لازماً میری طرف سے چوکنا ہو جاتا کہ میں نے مذاکرے میں اس کی تقریر سن کر آواز کے سہارے اسے شناخت کر لیا ہوگا۔ وہ اپنے شبے کی تصدیق یا تردید کے لیے C1 کو اشارہ کرتا اور اس کے شکاری کتے کسی سائے کی طرح ہر لمحے میرے تعاقب میں ہو لیتے۔ پھر میں اسکندر علی کے مکان کا رخ کرتے ہی رنگی ہاتھوں پکڑ لیا جاتا اور یوں شاید تاریخ سے پہلے میرے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا۔ لیکن غزالہ کی ذہانت سے میں بے خبری میں اس دردناک انجام سے دوچار ہونے سے نہ صرف بچ گیا تھا، بلکہ میں نے بھیڑ کے روپ میں پوشیدہ اس بھیڑیے کو بآسانی جہنم واصل کر دیا تھا۔ اس روز صبح کے اخبار میں اسکندر علی کے قتل کی خبر نہیں چھپ سکی تھی، لیکن شام کے اخبارات نے اس واردات کو اس کی سماجی خدمات کے حوالے سے خاصا اچھالا تھا۔ لہٰذا غزالہ سے ملنے سے قبل میں نفسیاتی طور پر خاصے دباؤ کا شکار تھا کہ اس معاملے پر غزالہ کے رد عمل کے جواب میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس ہوٹل میں بیٹھے 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں چھیڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شام کے اخبارات اس کی نگاہ سے نہیں گزرے تھے۔ اس معاملے میں مجھے اس بات سے بے حد اطمینان تھا کہ میں نے فہرست سے اپنا نام حذف رکھنے کے سلسلے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا تھا، اور غزالہ پر یہی ظاہر کیا تھا کہ اس نے میرا نام چھپا کر غلطی کی تھی، اور جب اس نے اپنی غلطی کے ازالے کے طور پر میرے نام کے اظہار کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے پولیس کی امکانی مداخلت اور پھر اس کے اپنے مشتبہ ہو جانے کا ذکر چھیڑ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح نہ صرف وہ مطمئن ہوگی بلکہ میں بھی ناگہانی مصائب سے محفوظ رہا۔ فوراً ہی میرے دل سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ غزالہ میری خفیہ مصروفیات کے جملہ یا کسی پہلو سے واقف ہو سکتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی تھی، لہٰذا جو کچھ بھی نگفتہ باتیں ہو رہی تھیں اس سے متعلق تھی، لیکن میں اس کو پسند کر چکا تھا۔ سوچے سمجھے انداز میں اس کی طرف پیش قدمی جاری تھی۔
لہٰذا اس کی الجھنوں سے دلچسپی پیدا ہونی لازمی تھی، اس لیے میں پوچھ ہی بیٹھا، اجنبیت کی دیواروں میں تم اپنائیت کے خلوص کو شاید بالکل ہی بھول چکی ہو۔ میں تمہارا دوست ہوں، ہمدرد اور بہی خواہ ہوں، مجھ سے کھل کر بات کرو۔ ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، ہر ایک میں خوبیوں کے ساتھ بہت سی خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب دو انسان مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے صرف ایک ہی پہلو پر غور نہیں کرتے، ان خوبیوں اور خامیوں کا بھی متوازی توازن ہی کسی کی ذات کا مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ آپ سنجیدہ اور بردبار آدمی ہیں تنویر صاحب، میری ذات میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر بہترین لڑکیاں مل جائیں گی۔ اس وقت شاید آپ کو خوشی ہو کہ آپ فیصلے کے لیے آزاد ہیں۔ میری الجھنوں کی دلدل میں دھنسنے کی بجائے آپ میرا مشورہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا۔ فی الحال تو شاید ایسا ہی نظر آتا ہے، کبھی تنہائی عذاب بن گئی تو اپنے جیسا کوئی ہم سفر تلاش کر لوں گی۔ میرے دل سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا تھا۔ اس کی پہیلیوں نے میرے ذہن میں اچانک ہی جس شبے کو جنم دیا تھا وہ کسی ہم سفر کا ذکر سنتے ہی دور ہو گیا۔ تو کیا میں تم جیسا نہیں ہوں؟ میرے لہجے میں ملامت امیز شکایت پوشیدہ تھی۔ آپ فرشتے ہیں تنویر صاحب، اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے شبہ ہوا تھا، میرے ذہن میں فطور آیا تھا کہ شاید آپ کی عنایات خود غرضانہ ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے لیکن محض ایک تجربے کی خاطر آپ کی دعوت قبول کرنے کی ہمت کر سکی۔ میرا خیال تھا کہ شاید ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ کچھ کہیں گے اور میں اپنا راستہ بدل لوں گی، لیکن آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ معصوم سی چمک برقرار رہی۔ مجھے اپنی پراگندہ خیالی منہ چڑھاتی رہی۔ آپ پارسا ہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڑائی تھی، کیونکہ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے رومال دیا تو اس نے اپنی آنکھیں کچھ کی اور ہم دونوں اپنے اپنے خیالات کی پرہجوم وادیوں میں کوئی خاموشی کے ساتھ کولڈ کافی کے گلاس خالی کرنے لگے۔ اس چھوٹے سے محدود کیبن میں اسے مزید چھیڑ کر آزردہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے بل ادا کر کے کسی ویران شاہراہ پر نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بلی اس کا رویہ بے حد حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس کی مایوسی اور اداسی کا سبب جانے بغیر اسے واپس نہ جانے دوں گا، خواہ سڑکوں کی خاک چھانتے پوری رات ہی کیوں نہ گزر جائے۔ بڑی عجیب تھی وہ لڑکی میرے لیے، نہ جانے اس کی ذات میں ایسا کون سا زہر پوشیدہ تھا کہ اس نے مجھ جیسے شکاری کو بھی بے بس کر کے دماغ و دل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ انگنت نام تھے جو میری تنہا راتوں میں خوابوں کے جزیروں کی طرح آتے جاتے رہے، لیکن نفس کی حیوانی سطح سے اوپر کسی لطیف انسانی جذبے کو بیدار نہ کر سکے۔ اور ایک وہ تھی کہ اسے ملتے ہی نفس کا بے رحم درندہ دم دبا کر میرے لاشعور کے کسی نہا خانے میں دبک جاتا تھا، اور شعور پر ایک ایسی مخمور سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ بس اسے سامنے بٹھائے باتیں کرتے چل جانے کو جی چاہتا تھا۔ ہوٹل سے بل ادا کر کے ہم روانہ ہوئے تو وہ میرے برابر والی نشست پر خاموش اور کھوئی کھوئی سے بیٹھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس سکوت کے خاتمے میں پہل کروں۔ ہوٹل کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی گفتگو کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک ہولناک سا خیال پیدا ہوا تھا، اور اب اسی خیال نے میری زبان پر مہر لگائی تھی۔ شاید میں آپ کے معیار پر پوری نہ اتر سکوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کر نہیں کہی جا سکتی۔ میری ذات میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میری الجھنوں کی دلدل میں دھنسنے کے بجائے آپ میرا مشورہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تنہائی عذاب بن ہی گئی تو اپنے جیسا کوئی ہم سفر تلاش کر لوں گی۔ اور ان مبہم لیکن معنی کے اشاروں کے بعد میری پارسائی کا ذکر کرتے ہوئے دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے ماضی کا کوئی ناخوشگوار تجربہ سنانے کی جرات سے محروم ہو۔ شاید مجھ سے ملنے سے پہلے اس نے کسی سے محبت کی ہو اور وفا کے نام پر اپنا دامن لہو لوہان کر لیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس خوف سے تیز تر ہو گئی تھی کہ میری ہمت افزائی پر کہیں وہ اعتراف ہی نہ کر بیٹھی، اور جب وہ بولنے پر آمادہ ہو جائے تو میں سننے کو تیار نہ ہوں۔ میرے سنائے ہوئے 2 شعروں پر بات کرتے ہوئے وہ کہہ چکی تھی کہ عورت اپنے پسندیدہ مرد کی بد کرداری کے باوجود اس سے وفادار رہتی ہے، لیکن مرد کبھی عورت کی بے وفائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں عجیب سے کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے زبان کھلوانا چاہتا تھا، لیکن آرزو یہی تھی کہ میں اس سے اصرار کرتا ہوں اور وہ انکار کرتی رہے۔ اگر وہ میرے سامنے اپنے ماضی کی کسی بھول کا اعتراف کر بیٹھتی تو میری نگاہوں میں مقام کھو بیٹھتی۔ میں اسے چاہتا تھا، شدت سے چاہنے لگا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس سے کوئی بھی بھول سرزد بھی ہوئی ہو تو یہ راز اپنے دل میں دفن رکھے، کیونکہ اس قدر گہرا تعلق پیدا ہو جانے کے بعد اس کا کوئی بھی اعتراف گناہ میری انا پر گہری گھاؤ کے مترادف ہوتا، جس سے سنبھلنا شاید میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے کنکھی اسے اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے اپنے دامن سے اڑے رہی تھی۔ میں کسی زخمی پرندے کی طرح مضطرب تھا۔ ہوٹل سے نکلنے سے قبل ہر قیمت پر اس کی مایوسی اور اداسی کا سبب جاننے کا تہیہ کر چکا تھا، لیکن سیڑھیاں طے کرنے کے بعد زبان کھولتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کس قدر عجیب اور متضاد تھے میرے جذبے۔ اس کی زبان سے ہر بات سننے کا مطمئن تھا، لیکن اس کے آلودہ ہونے کے باوجود پارسائی کے فریب میں مبتلا رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ رفتہ رفتہ ذہنی روح کے بدلنے کی ساتھ ہی سوال ابھرا۔ وہ ایک لغزش پر اندر ہی اندر کھلی جا رہی تھی، اور میں انگنت لغزشوں کے باوجود کسی قسم کی نداوت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب دونوں طرف یہی ہو تو کون کس کو پہلا پتھر مارے؟
پھر ماضی اس کا اپنا تھا جس سے مجھے کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھ سے تعلق کے بعد وہ اپنے ایک ایک لمحے کے لیے مجھے جوابدہ ہوتی۔ پھر اگر خیانت کا ارتکاب ہوتا تو ہر سزا کے قابل قرار پاتی، اور وہی تو ایک نہیں تھی۔ اگر اس کی ندامت کا پس منظر جاننے کے بعد میرے دل میں اس کی طرف سے کراہت پیدا ہو جاتی تو میں آزاد تھا۔ وہ خود کہہ چکی تھی کہ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی انتخاب کے بہترے مواقع ملیں گے۔ شاید میرے رویے کی تبدیلی اسے بھی کرا نہ گزرتی، کیونکہ ذہنی طور پر وہ پہلے ہی اپنے جیسے کسی ہمسفر کی تلاش پر آمادہ تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی دھیمی اور دلکش آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ساحل کی طرف۔ میں نے اسے نگاہیں چار کیے بغیر سنجیدگی سے کہا، گرداب پیدا ہونے لگے تو ساحل ہی محفوظ رہتا ہے۔ تمہاری ادھوری اور پرپیچ گفتگو نے میرے ذہن میں آگ سے لگا دی ہے۔ جب تک کھل کر بات نہیں کرو گے واپس نہیں لوٹوں گا۔ آپ کو ساحل مل جائے گا مگر مجھے گرداب سے نجات نہ مل سکے گی، وہ بولی۔ اب مجھے اچھے لگتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں خوشگوار یادیں سمیٹیں، ایک دوسرے سے رخصت ہوں تاکہ کبھی کبھی آپ مجھے یاد کر لیا کریں۔ میری کتا سن کر آپ مجھ سے بدزن ہو گئے تو یہ دکھ مجھے زندگی بھر تڑپاتا رہے گا۔ میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی میرے نزدیک اس کا مفہوم بہت واضح تھا، لیکن بات چھیڑنے کے بعد پیچھے ہٹنا بزدلی کے مترادف تھا، لہٰذا مجھے کہنا پڑا، تمہیں میری ذات سے اگر کوئی خوشی نہ مل سکی تو دکھ بھی نہیں ملے گا۔ تم جو کچھ بھی دل میں چھپائے بیٹھی ہو بلا تردد مجھے بتا ڈالو۔ آپ اصرار کر رہے ہیں تو سنیں کہ میں طوائف کی بیٹی ہوں، اس نے کہا۔ یہ تمہارا نہیں، تمہاری ماں کا قصور ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے مجھے اپنی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے ابھرتی محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت میرا ذہن خلا میں معلق تھا، اس کے کسی بدترین انکشاف کا منتظر تھا۔ ڈیڈی نے انہیں دیکھا، پسند کیا، ٹوٹ کر چاہا اور پھر شادی کر لی۔ شارق دوسرے سال اور میں چوتھے سال پیدا ہوئی۔ وہ کھول کھول سے لہجے میں بول رہی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس بندھن کے سائے میں ولادت کے باوجود طوائف زادی کیسے ہو سکتی تھی۔